بخاری اور مسلم سے صرف اہل علم فائدہ اٹھا سکتے ہیں، صرف آپ کو متن ملتا ہے، صرف سند ملتی ہے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں، امام ترمذی کی جو کتاب ہے، اس کتاب کے سب سے پہلے شارح ابن العربی رحمۃ اللہ علیہ، ابن عربی نے ابن العربی عارضۃ الاحوذی والے، انہوں نے مقدمے کے اندر بڑی پیاری بات نقل کی، تقریباً 19 یا 17 خصوصیات بیان کی ہیں کس کی؟ ترمذی میں یہ جو خصوصیات ہیں دنیا میں کسی اور حدیث کی کتاب کے اندر نہیں پائی۔ اسی لیے اہل علم کہتے ہیں کہ اگر حدیث سیکھنا سکھانا ہو کہ حدیث کیا چیز ہے، حدیث کے اندر کیا علوم و فنون ہیں، تو اس کو سب سے پہلے کس کو پڑھنی چاہیے؟ سنن ترمذی۔ اسی لیے الحمدللہ ہمارے لوگ عالمی ترمذی کا بڑا ایک صاحب اپنے بارے میں کہتے ہیں ترمذی، اور پھر اس پر کہتے ہیں تحفۃ الاحوذی، اس کی جو شرح ہے، نام نہیں لیتا، ہندوستان ہند پاک کے بہت بڑے ادارے کے مدرس حدیث جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ ترمذی اور ترمذی پر یہ شرح جو ہے تحفۃ الاحوذی، کہتے ہیں اس نے انگلی رکھ کر کے ہم کو حدیث پڑھنا اور پڑھانا سکھا دیا، اتنی آسان۔ وہ کیا ہے؟ میں آگانا بھول گیا، ورنہ میں ترمذی کی ابواب پڑھ کر کے دکھاتا آپ کو تاکہ بات سمجھ میں آ جائے، جیسے بخاری وغیرہ نے سمجھایا۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کا انداز کیا ہے، کیا نقل کریں گے؟ باب ما جاء فی الطہور فی فضل الطہور، کیا؟ وضو کی فضیلت کا بیان، ٹھیک ہے نا، وضو کی فضیلت کا بیان۔ اب اس کے بعد حدثنا حناد حدثنا فلان، پوری حدیث نقل کر، حدیث پوری نقل کر دیں گے کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو انسان وضو کرتا ہے، جو انسان وضو کرتا ہے، ہاتھ دھلتا ہے تو ہاتھ کے سارے گناہ، چہرہ دھلتا ہے تو چہرے کے سارے گناہ، پیر دھلتا ہے تو پیر کے سارے، فضیلت نقل کی حدیث ہو گئی۔ اب امام ترمذی کیا کہیں گے؟ ھذا حدیث صحیح، اب بتا دیا، پڑھنے والے کو بتا دیا یہ حدیث کیا ہے۔ پھر کیا کہ وفی الباب عن ابی ہریرہ وعائشہ وعلی، اور اس بات میں اس مسئلے کو بیان کرنے کے لیے وضو کی فضیلت میں اتنے صحابہ کرام سے اور حدیثیں منقول ہیں۔ اب نقل نہیں کہ کبھی نقل کرنے کا حدیث ہو، اب پڑھنے والے کو دو چیزیں معلوم ہو گئی، وضو کی فضیلت کے ساتھ ساتھ دو حدیثیں اور دو چیزیں اور معلوم ہو گئی، کیا؟ ایک تو یہ صحیح ہے، اور نمبر دو اس حدیث میں ایک ہی صحابی نے حدیث نہیں روایت کی ہے اس بات میں، بلکہ ان کے علاوہ اور صحابہ کرام نے حدیثیں، یعنی پوری ایک جماعت ہے۔ اب آگے اگر کوئی راوی آگے جیسے ابو ہریرہ تو کنیت ہے، کیا ہے؟ کنیت ہے، یعنی ہریرہ کے بعد، بلی کے بعد اب نام کیا ہے؟ اب امام ترمذی کہیں گے وابو ہریرہ اسمہ، ابو ہریرہ کا نام، دیکھیں نام بتا دیا راوی کے بعد۔ پھر اگر کوئی آیا دوسرا راوی آیا کسی طرح میں ضعیف ہے، جیسے کہیں گے وفی اسنادہ محمد بن عقیل تو کل ما فیہ من قبل حفظہ، اس سند میں محمد بن عقیل نامی راوی ہیں، یہ سچے ہیں، عادل ہیں، سب کچھ ہیں، لیکن حافظہ ذرا کمزور تھا، اس لیے بعض محدثین نے حافظہ کمزور ہونے کی وجہ سے ان پر کلام کیا ہے۔ وسألت محمدًا، اور پھر ہم نے محمد بن اسماعیل اپنے استاد سے پوچھا تو انہوں نے کہا اسناد ہو مقارب، یعنی اس کی سند جو ہے جس سند میں راوی ہو سند قابل، کتنی باتیں سوچو۔ اسی لیے محدثین کہتے ہیں منفعت
اور فوائد کے حساب سے بخاری اور مسلم اور ابو داؤد وغیرہ سب سے اچھی کتاب کون ہے؟ ترمذی ہے. کیوں؟ اس میں جو کچھ ملتا ہے کسی اور کتاب میں نہیں ملتا. پھر اگر مسئلہ ہے اختلافی تو اب کیا کہیں گے؟ یہ حدیث وَبِهِ قَالَ یا وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم ومن بعدهم من التابعین. اس حدیث کے مطابق عمل ہے صحابہ کا، تابعین کا، فلاں کا، فلاں کا. اگر کسی نے مخالفت کی ہے کیا؟ وخالف ابو حنیفہ، وخالف ابو حنیفہ. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث پر عمل نہیں کیا بلکہ اس حدیث پر ان کا عمل یعنی. اور اگر اس کے خلاف ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول کیا ہے؟ لیکن وذهب اهل الكوفة الى كذا، یعنی حدیث کی شرح بھی کر دی اور یہ بھی بتا دیا کہ اس حدیث کے مطابق کس کا عمل ہے اور دوسرے امام کا عمل کس حدیث کے. اتنا فائدہ تو دنیا میں کسی بڑی حدیث کی کتاب کے اندر نہیں. اسی لیے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ کتاب ہر مبتدی کے لیے، حدیث سیکھنے سکھانے، حدیث پڑھنے پڑھانے والے کے لیے بہت ہی اہم کتاب ہے، جس میں تقریباً ساری چیزیں آ جاتی ہیں. راوی کے بارے میں آ جائے گا، حدیث پر حکم کے بارے میں آ جائے گا، مطابعات اور شواہد کے بارے میں آ جائیں گے. پھر ائمہ کے اقوال اور ائمہ کے افعال آ جائیں گے کہ ہاں اس پر کس کا عمل ہے اور کس کا دوسرے کا قول کیا ہے اور حق کیا ہے اور صحیح کیا ہے. پھر کہیں کہیں تردید بھی کریں گے، کہیں کہیں حمایت بھی کریں گے. یہ ساری چیزیں امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ اپنے سنن کے اندر نقل کر لیتے ہیں. اسی لیے اس کتاب سے آپ کو اپنانا، اس کا پڑھنا، اس کا مطالعہ کرنا، اس کا سیکھنا سکھانا ہمیشہ سے اہل علم کا دستور رہا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان کی توفیق نصیب فرمائے اور ہمیشہ ان محدثین سے محبت، ان کے حق میں دعائیں اور ان کے علوم سے فائدہ اٹھانے کے اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے. اس کتاب کی بہت سی شرحیں لکھی گئی ہیں، بہت سی شرحیں لکھی گئی ہیں، لیکن ابھی موجودہ دور میں سب سے بڑی شرح، سب سے معتبر شرح جو سمجھی جاتی ہے تحفۃ الاحوذی. مبارک پور بڑا ہی مردم خیز شہر ہے اعظم گڑھ کا. مبارک پور شہر، وہاں کے رہنے والے تھے مولانا عبد الرحمن صاحب مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ. انہوں نے 4 ضخیم جلدوں میں اس مقدمے کے علاوہ اس کتاب کو لکھا تھا جو آج تقریباً 9-10 جلدوں میں چھپی ہوئی ہے. اس سے بڑی اور اس سے مناسب شرح ابھی تک لکھی نہیں گئی. اسی لیے علماء نے اس کو قبول کیا اور بعض اہل علم کہتے ہیں کہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے سنن ترمذی لکھ کر کے امت پر اپنا ایک حق قائم کیا تھا کہ اس کی کوئی شرح لکھے، اور مولانا عبد الرحمن صاحب مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ نے تحفۃ الاحوذی جیسی شرح لکھ کر کے امام ترمذی کا حق جو امت پر تھا اس کو ادا کر دیا. اللہ تعالیٰ سب کو توفیق دے تاکہ انشاءاللہ آئندہ سن رہی ہے. علل ہے، علل صغیر، علل کبیر، اور اسی طرح سے شمائل ترمذی ہے. شمائل بھی اپنے باب میں امام ترمذی کی سب سے اہم کتاب ہے. اس کی شرح عربی اردو سے موجود ہے. البانی صاحب رحمۃ اللہ اس کی تحقیق بھی کی ہے اور اس کو مختصر انداز میں بھی بہت سارے لوگوں نے ترجمہ کر کے اردو میں شائع بھی کیا تھا. مولانا سلامت عمر سلی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی کیا تھا. شمائل وہ ہے جس میں نبی علیہ السلام کے عبادات کے علاوہ آداب، کھانے پینے، کپڑے، بال، ان تمام چیزوں کا بیان ہے. آداب میں بہت اچھی کتاب ہے. اللہ رسول کا سالم کیسے ہوتا تھا، اللہ کے رسول کا بستر کیسے تھا، اللہ کے رسول کا بال کیسے رکھا کرتے تھے، اللہ کے رسول کا لباس کیسے تھا، ان تمام